اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے محرم کی مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو بنائے ہیں۔ کب بنائے تھے اللہ تعالیٰ نے؟ جب زمین اور آسمان پیدا کیے گئے تھے تب سے یہ 12 مہینے ہیں، جس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اینڈ رجب، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں سے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نہ جنگ کرو اور گناہوں سے بچنا چاہیے، جنگ نہیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے، اور اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ مہینوں کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم لوگ محرم کے مہینے میں ہیں، تو ہم لوگ محرم کی فضیلتیں دیکھیں گے کیا کیا ہے۔ سب سے فرسٹ فضیلت یہ ہوگی کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اوکے، نیکسٹ جو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا سورۃ توبہ میں کہ اپنی نفسوں پر ظلم مت کرو، ٹھیک ہے۔ اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس مہینے میں اگر ہم لوگ کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں یا کوئی ایسی غلط حرکت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے، اس کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم لوگ نیکی کرتے ہیں تو وہ بہت افضل ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کا پنشمنٹ بھی زیادہ رہے گا، اور نیکی کریں گے انشاءاللہ تو اس کی افضلیت بھی زیادہ رہے گی۔ تو ہمیں برائیوں سے بچنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر رمضان کے بعد کسی روزوں کا امپورٹنس ہے، رمضان کے بعد نفل روزوں میں سے محرم کا روزہ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے نمازوں میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو نفل نمازوں میں سب سے امپورٹنٹ کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ ویسے ہی نفل روزوں میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو محرم کا روزہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ محرم میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ یہ عاشورہ کا روزہ مطلب کیا ہے؟ عربی میں 10 کو عاشرہ بولتے ہیں، اوکے۔ عاشرہ یعنی عاشورہ، اوکے۔ عاشرہ 10 دن کا روزہ ہے، 10th ڈے کا روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص اس میں اگر روزہ رکھتا ہے، اگر ایک روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا ایک روزہ رکھتا ہے، تو اس کے پچھلے سال کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ عاشورہ کا ایک روزہ پچھلے 1 سال کی گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم لوگ 10th عاشورہ 10 عاشورہ کے دن، محرم کے 10ویں دن اگر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے 1 سال کے پچھلے 1 سال کے گناہ ہمارے معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں انشاءاللہ اگر میں حیات رہا تو میں اگلے سال کا بھی یعنی 9th and 10th ملا کر روزہ رکھوں گا، پر 9th and 10th کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ایئر تک وہ نہیں تھے، تو انہوں نے صرف اور صرف 10th کا روزہ رکھا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اگر ہم 9th and 10th کے رکھتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں، یا اگر 9th and 10th کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اونلی 10th کا بھی یعنی عاشورہ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے انشاءاللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یوم صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ کو یہ عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے، اوکے، عظمت والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی،
ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری جانتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، ٹھیک ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے یہودوں کو دیکھا، یہودی جو تھے وہ روزہ رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ ان لوگ نے کیوں روزہ رکھے ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی میں انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے ان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ہم بھی ایک روزہ رکھیں گے، اس کی وجہ سے ہم لوگ 10 عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، جب ہم لوگ جانتے ہیں کہ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی سٹوری ہمیں بتائے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے اب بنی اسرائیل کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب فرعون سے آگے جا رہے تھے، جب اپنے پورے بنی اسرائیل کو لے کے آگے جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی لشکر ہے۔ جو ان کے ساتھ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ ہم اب پکڑے گئے، اب ہمیں فرعون مار ڈالے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے کہ آپ اپنی جو چھڑی ہے اس چھڑی سے سمندر پر مار دو۔ جب انہوں نے اپنی سٹک سے سمندر پر مارا تو وہ سمندر پھٹ گیا، اور ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنا دیا تاکہ وہ سمندر پار کر سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو لوگ تھے، انہوں نے جب سمندر میں سے پار کرنے لگے ماشاءاللہ، تو فرعون نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے سمندر پھٹ گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جب موسیٰ علیہ السلام پورا ٹوٹل کور کر دیے، پورا کراس کر دیے، سمندر پورا کراس کر دیے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر کے اندر انٹری کیا۔ کیوں؟ ان کو وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اٹیک کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ جب فرعون اور اس کے لشکر اس کے ساتھ میں تھے، جب وہ سمندر کے بیچ میں تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سمندر کو ملایا جائے، اور اسی وقت وہ سمندر مل گیا، اور سارا فرعون اور اس کے لشکر وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا۔ تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو اس بہانے سے ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے بہت قریب ہیں، تو ہمارا بھی کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں بھی عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 10 محرم جو عاشوراء کا دن ہے، ہم لوگ روزہ رکھیں گے۔ اس دن کوشش کریں گے جتنا ہو سکے، عاشوراء محرم اٹسیلف حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں نمازیں پڑھیں گے، نفل صدقہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم لوگ ایسی کوئی بدعت نہیں کریں گے، ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے جس میں جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ کچھ غلط کام کرتے ہیں، تو غلط کام نہیں کریں گے، جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں ہم وہی کام کریں گے۔